إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لهم أجران رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم اعتقها فتزوجها فله أجران أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حضرات اور انتہائی قابل احترام پردہ نشین ماں اور بہنوں، ہر طرح کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی تنہا اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے لائق و دیبا ہے، جو سارے جہانوں کا بنانے والا اور پالنے والا ہے، بے حد مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے، روز جزا کا مالک ہے، ہر طرح کا نفع، نقصان، عزت، ذلت تنہا اسی کے ہاتھ میں ہے. وہ جس کو عزت دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور وہ جس کو ذلیل کر دے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا. اور بے شمار درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء اکرام پر، بالخصوص آخری نبی اور رسول رحمۃ للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. بہرحال حمد و صلوات کے بعد ایک حدیث جس کو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے امام بخاری نے اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے افراد ایسے ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں دوہرا اجر ہے. ایک عام مسلمان کو نماز پڑھنے پر جتنا اجر و ثواب ملتا ہے، ان کو اس سے ڈبل اجر و ثواب ملتا ہے. ایک عام مسلمان کو روزہ رکھنے پر جتنا اجر و ثواب ملتا ہے، ان کو روزہ رکھنے پر اس سے ڈبل اجر و ثواب ملتا ہے. ایک مسلمان کے لیے لیلۃ القدر کا جو اجر و ثواب ہے، ان کے لیے اس کے ڈبل اجر و ثواب ہے. ہر وہ عمل جو نیکی کے طور پر کیا جائے، جتنا عام لوگوں کو اس کا اجر اور ثواب ملے گا، ان لوگوں کو اس سے ڈبل اجر و ثواب ملے گا. کون کون سے لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 افراد کا تذکرہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، رجل من اہل الکتاب آمن بنبیہ وآمن بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. اہل کتاب کا کوئی فرد، یہودی، عیسائی، جو اپنے نبی پر بھی ایمان لایا تھا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وہ ایمان لایا، تو اس کو کتنا اجر و ثواب ملتا ہے؟ ڈبل اجر و ثواب ملتا ہے. یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو یہودیت میں، عیسائیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بھی صحیح دین پہ تھے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول مانتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرتے تھے نبی ہونے کے اعتبار سے، دیگر انبیاء کی پیروی کرتے تھے نبی ہونے کے اعتبار سے. تو پہلے بھی صحیح دین پہ تھے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پیروی کی، تو ان کو ہر عمل کا ڈبل ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. دوسرا شخص جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والعبد المملوک، وہ شخص جو غلامی کی حالت میں زندگی گزار رہا، کسی کا غلام ہے، اور اذا ادى حق اللہ وحق موالیہ،
اللہ کا حق بھی برابر ادا کرتا ہے اپنی استطاعت کے مطابق، اور اپنے آقا کا حق بھی برابر ادا کرتا ہے اپنی استطاعت کے مطابق، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر عمل کے بدلے میں ڈبل ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور تیسرا کون ہے؟ آپ نے کہا وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ، ایک آدمی جس نے ایک باندی خریدی ہے، اس کے پاس میں ایک باندی تھی، فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا، اس نے اس کو ادب سکھایا اور اس کو بہت مؤدب بنایا، بہترین باادب جو ہے اس کو بنایا، بہترین طریقے سے اس کی تربیت کی، وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، اور اس کو علم سکھایا، یعنی دین کا علم، قرآن و سنت کا علم، اسلام کا علم، اور اس کو بہترین طریقے سے تعلیم دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ثم اعتقها فتزوجها، اس کے بعد اس کو آزاد کر کے اس سے نکاح کر لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فلہ اجران، تو اس شخص کے لیے بھی ہر عمل کے بدلے میں ڈبل اجر و ثواب ہے، جتنا عام لوگوں کو ملتا ہے اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب عطا کریں گے۔ اس حدیث کے ایک راوی ہیں عامر شعبی رحمہ اللہ، انہوں نے جب اپنے شاگرد کو یہ حدیث سنائی تو کہا آتیناکا بغیر شیء، ہم نے تم کو بغیر کسی قیمت کے، بغیر کسی عوض کی یہ حدیث سنا دی ہے۔ قد کان یرکب فیہا من دونہا الی المدینہ، اس سے کم بات سننے کے لیے ہم کو کہاں جانا پڑتا تھا؟ مدینہ سفر کر کے جانا پڑتا تھا، محدث کی مجلس میں شریک ہونا پڑتا تھا، اس کے بعد میں ہم کو یہ احادیث سننے کے لیے ملتی تھی۔ دیکھیے اس حدیث میں جو چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے وہ کیا ہے، یعنی آخری جملے کے اوپر ہم بات کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایک انسان کے پاس میں ایک باندی ہے، لونڈیوں کا ایک سسٹم ہوا کرتا تھا باندیوں کا پرانے زمانے میں، آج وہ نہیں ہے موجود فی الحال دنیا میں۔ تو کہا باندی تھی، اب باندی کو اس نے کیا کیا؟ اللہ کے دین کا علم سکھایا، ادب سکھایا، صحیح طریقے سے رہنا سہنا سکھایا، اسلامی تعلیمات اس کو دی، قرآن و سنت کا علم اس کو سکھایا، اور اس کے بعد میں اس کو سکھا کے کیا کیا؟ اس کو آزاد کر کے اس سے نکاح کر لیا۔ تو ایسے شخص کو کیا ملے گا؟ ہر عمل کے بدلے میں اس کو ڈبل اجر و ثواب ملے گا۔ اس حدیث کے اوپر امام بخاری رحمہ اللہ نے تعلیق باندھی۔ امام بخاری نے اس حدیث کو کہاں ذکر کیا ہے؟ کتاب العلم میں، اور اس حدیث کے اوپر عنوان انہوں نے قائم کیا ہے اس بات کا بیان کہ آدمی کو اپنی باندی اور اپنی بیوی کی تعلیم کے بارے میں فکر مند رہنا چاہیے۔ بے شادی آپ نے کر لی، آپ نے حسن و جمال دیکھا، آپ نے جو ہے خاندان دیکھا، آپ نے دنیاوی اعتبار سے پڑھائی کے بارے میں پوچھا کہ اچھا وہ کیا پڑھا ہے اور کیا جو ہے اس نے اسکول کی تعلیم حاصل کی ہے۔ آپ دوسرے سارے معاملات کے اندر فکر مند رہتے ہو کہ یہ ہنر ہے یا نہیں ہے، کھانا بنانا آتا ہے کہ نہیں آتی ہے، انگریزی بولنا آتا ہے کہ نہیں آتا ہے، ساری چیزوں کے بارے میں آپ کو فکر ہے، اللہ کے دین کا علم اس کو ہے کہ نہیں، اس کی فکر ہے یا نہیں آپ کو؟ یا تو یہ ہے کہ انسان جب نکاح کرے تو نکاح کرتے وقت میں ایسی عورت کے ساتھ نکاح کرے، اس لڑکی کے ساتھ نکاح کرے جو اللہ کے دین کا علم رکھتی ہو، اگرچہ دنیاوی اعتبار سے اس کی تعلیم اتنی نہ ہو، لیکن اگر اس نے نکاح کر لیا اور نکاح کرنے کے بعد میں معلوم ہوا کہ بھئی بیوی کو تو کچھ نہیں آتا، اللہ کے دین کے بارے میں قرآن پڑھنا نہیں آتا، یا فلاں باتیں اس کو نہیں آتی، اب شوہر کا کام کیا ہے؟ شوہر کا کام یہ ہے کہ اس کو ادب سکھائے، اللہ کے دین کا علم اس کو سکھائے، اللہ کے دین کے بارے میں اس کو واقف کرائے، یہ شوہر کے لیے سب سے بنیادی ذمہ داری ہے۔ اور اگر شوہر ایسا کرتا ہے تو اس حدیث میں صراحت کے ساتھ تو اس کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن جب باندی کو سکھانے پڑھانے میں اور اس کے بعد میں اس سے نکاح کرنے میں اللہ نے اجر و ثواب رکھا ہے، تو اگر ایک انسان اپنی بیوی کے اوپر یہ محنت کر رہا ہے، اللہ سے بہت کبھی امید ہے کہ اللہ اس کو بھی ہر عمل کے بدلے ڈبل اجر و ثواب دے گا۔ دیکھیے اگر کسی انسان سے یہ کہا جائے کہ آپ یہ کورس کر لیجئے اور یہ کورس کرنے کے بعد میں کیا ہوگا؟ 20% آپ کی تنخواہ بڑھا دی جائے گی۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایک نوکری پہ ہوتے ہوئے دوسرے کورس کرتے ہیں، پڑھائی کرتے ہیں، ایگزام دیتے ہیں بڑی عمر میں۔ کیوں؟ صاحب اس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ پرموشن ہو جائے گا، عہدہ بڑھ جائے گا، سہولیات بڑھ جائے گی، تنخواہ بڑھ جائے گی۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اگر تم یہ کام کر لو گے ہم ہر عمل کے بدلے میں ڈبل اجر و ثواب تم کو دیں گے۔ ہر انسان کو جو اس حدیث کے اعتبار سے رغبت کرنا چاہیے۔ بیوی کا پڑھا لکھا ہونا
گھر کی خواتین کا پڑھا لکھا ہونا یہ کتنا اہم ہے. اگر آپ دیکھیں ہمارے معاشرے کا جائزہ لیں آپ کو ایک اندازہ ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم سب کے سب ذمہ دار ہو، تم سب سے اپنی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اور اس حدیث میں آپ نے فرمایا والمرأة راعیۃ علی بیت بالہا وولدہ وہی مسئولۃ عن رعیتہم، کہ عورت اپنے شوہر کے گھر کے بارے میں ذمہ دار ہے، شوہر کی اولاد کے بارے میں ذمہ دار ہے، اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا. جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہوتی ہے، پہلی درسگاہ جو ہے کیا ہوتی ہے؟ ماں کی گود ہوتی ہے. بچہ ایمان اور کفر بھی اگر سیکھتا ہے تو کس سے سیکھتا ہے؟ اپنی ماں سے سیکھتا ہے، باپ سے نہیں سیکھتا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی والدہ تھی غالباً ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا باپ کافر تھا ابتدا میں، یعنی اس وقت میں کافر مسلمانوں کا نکاح جائز تھا اور بالکل اسلام کا ابتدائی دور تھا. تو اس وقت میں باپ یہ کہا کرتا تھا کہ تو بے دین ہو گئی، یعنی وہ مسلمان ہو گئی تھی اور میرے بچے کو بے دین مت بنانا. تو باپ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کے کہا کرتا تھا انس اپنے باپ دادا کے دین پہ رہنا، اس کی بات نہیں سننا. اور ماں کہا کرتی تھی کہ بیٹا کہو لا الہ الا اللہ. اور اس کے بعد میں بیٹے نے کس کی بات مانی؟ ماں کی بات مانی، اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بنے. حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی، اور بیٹے نے کیا کیا؟ بیٹے نے ماں کا مذہب اختیار کیا. باپ نے 950 سال تک قوم کو دعوت دی، یہاں تک کہ ڈوبنے سے پہلے تک اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے آ جا ہمارے ساتھ سوار ہو جا. لیکن بیٹے نے کس کی بات مانی؟ اپنی ماں کی بات مانی، باپ کی بات نہیں مانی. تو اولاد ماں کی بات سنتی ہے. اور اگر بیوی پڑھی لکھی ہے یا پہلے سے نہیں تھی پڑھی لکھی، آپ نے اس کی دینی تعلیم کا نظم کیا، قرآن سکھایا، احادیث سکھائی، اسلام سکھایا، اللہ کے دین کی باتوں کی تعلیم اس کو دی، تو کیا ہوگا؟ یہ بات یاد رکھیں کہ اب یہ جو آپ کی آنے والی نسل ہوگی یہ کون ہوگی؟ یہ اسلام پر گامزن ہوگی، کتاب و سنت کے اوپر گامزن ہوگی. اگر آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو، صحیح بخاری میں کتاب العلم میں کئی احادیث اس طرح کی ہم کو ملتی ہیں. ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کا خطبہ دیا، اور عید کا خطبہ دینے کے بعد طریقہ کیا تھا؟ یعنی اس زمانے میں اتنی فراوانی تو نہیں تھی اور نہ ایسے جدید ذرائع تھے کہ آواز دور تک پہنچائی جائے. آگے مرد ہیں اور پیچھے عورتیں بیٹھی ہیں. تو آپ نے عید کا خطبہ دیا اور آپ نے کہا نہیں، عورتوں تک آواز برابر نہیں پہنچی. آپ خطبہ دینے کے بعد میں آپ وہاں سے ہٹے اور وہاں سے ہٹ کے عورتوں کے مجمع کے پاس آپ الگ سے گئے اور الگ سے جا کے آپ نے ان کو بالکل جو ہے وعظ اور نصیحت کی، ان کو اللہ کے دین کے بارے میں سمجھایا. صحیح بخاری میں ایک اور حدیث ہے کتاب العلم میں 101 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے. عورتوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا غلبنا علیک الرجال فاجعل لنا یوما من نفسک فوعدہن یوما لقیہن فیہ فوعدہن وامرہن، کہ عورتوں نے کہا اللہ کے نبی مرد ہمارے اوپر غالب ہو گئے، آپ کا جو بھی درس ہوتا ہے، جمعے کا خطبہ ہوتا ہے، عید کا خطبہ ہوتا ہے، مرد سارے کے سارے وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، آگے ہوتے ہیں، ہم تک آپ کی آواز برابر نہیں پہنچ رہی، ہم آپ سے برابر سیکھ نہیں پا رہے ہیں. تو آپ ہمارے لیے ایک دن ایسا متعین کیجئے جو دن خالص عورتوں کی تعلیم و تربیت کا دن ہو، اور آپ آ کر جو ہے ہم کو وہاں پر اللہ کے دین کے بارے میں بتائیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کا وعدہ کیا ان سے کہ ہفتے میں ایک دن تمہارے لیے خاص رہے گا، اور ایک مقام میں عورتیں جمع ہوتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے وعظ و نصیحت کرتے اور اللہ کے دین کی باتیں ان کو سکھایا کرتے تھے. آپ دیکھیں اس حدیث میں آگے چل کر راوی کہتے ہیں فَكَانَ فِيمَا قَالَ لَهُنَّ مَا مِنْكُنَّ إِمْرَأَةً تُقَدِّمُ ثَلَاثَةً مِنْ وَلَدِهَا إِلَّا كَانَ لَهَا حِجَابٌ مِنَ النَّارِ. آپ نے اس وعظ و نصیحت میں عورتوں سے یہ بھی کہا کہ تم میں سے جس عورت کے 3 بچے وفات پا گئے ہوں تو یہ بچے اس کے لیے جہنم کی آگ سے حجاب بن جائیں گے. بہت سی مرتبہ کثرت سے بچوں کی اموات ہوتی تھی،
اتنی ترقی نہیں تھی سائنسی اعتبار سے، دوائیں اور یہ سہولیات موجود نہیں تھی، بہت سے بچے کم سنی میں دم توڑ جایا کرتے تھے۔ تو آپ نے کیا کہا، 3 بچوں کا انتقال ہو گیا نا، یہ بچے جہنم کی آگ سے جو ہے اس کے لیے حجاب بن جائیں گے۔ عورتوں میں سے ایک عورت نے اٹھ کے کہا، اللہ کے نبی اگر کسی عورت کے 2 بچے وفات پا گئے ہوں، تو آپ نے کہا 2 بچے اگر وفات پا گئے ہونا، اللہ اس کی برکت سے اس کو بھی جہنم سے بچا لے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو پڑھانے کے لیے ایک دن متعین کیا، ایک جگہ متعین کی، اور وہاں جا کر آپ ان کو پڑھایا کرتے تھے۔ اور کون سی باتیں آپ ان کو سمجھاتے؟ وہ مسائل جن کا تعلق عورتوں سے ہوتا۔ اسی طرح سے بچیوں کے بارے میں، اگر کسی شخص کی بیٹیاں ہوں اور اسی ضمن میں چھوٹی بہنیں وغیرہ جو آدمی کی تربیت میں ہوتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ابتلی من هذه البنات بشيء فاحسن الیہن کن له سترا من النار، جو ان بچیوں کے بارے میں مبتلا کیا گیا، عورتوں کا ہونا، بیٹیوں کا ہونا، بہنوں کا ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، ایک موقع ہے آپ کے لیے کہ آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کر کے، احسان کا معاملہ کر کے اپنے لیے جنت کما لیں، یا ان کے ساتھ بدسلوکی کر کے، غلط رویہ رکھ کر، ان پر ظلم اور زیادتی کر کے لیے اپنے لیے جہنم کما لیں۔ یہ دونوں موقع عورتوں کے بارے میں آپ کے پاس موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہو رہی تھی تو آپ نے اس وقت میں بالکل اخیر لمحات میں یہ فرمایا تھا کہ لوگوں، میں تمہیں 2 کمزور لوگوں کے بارے میں ڈراتا ہوں، ایک یتیم ہے اور ایک عورت ہے، ان دونوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، جسے ابتلا میں ڈالا گیا، آزمائش میں ڈالا گیا ان بچیوں کے ذریعے سے، بیٹیاں ہو سکتی ہیں، بہنیں ہو سکتی ہیں، گھر کے اندر اور دیگر رشتہ دار خواتین ہو سکتی ہیں جو آپ کی کفالت میں ہوں، تو اس نے ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا، کن لہ سترا من النار، تو یہ بیٹیاں، یہ بہنیں، یہ لڑکیاں اس آدمی کے لیے جہنم کی آگ سے آڑ اور حجاب بن جائے گی۔ اس حدیث کی شرح میں شیخ عبدالعزیز ابن عبداللہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس کی شرح کے اندر یہ بات کہی، الاحسان للبنات ونحوہن، بیٹیوں کے ساتھ احسان کرنا اور ان کے جیسی عورتوں کے ساتھ احسان کرنا، یعنی بہنیں اور جو بھی کم عمر خواتین آدمی کی کفالت میں ہوں، یکون بتربیتہن التربیۃ الاسلامیہ وتعلیمہن وتنتشئہن علی الحق، اس میں سب سے پہلی بات یہ آتی ہے کہ انسان ان کی اسلامی تربیت کرے، ان کو اسلام کی تعلیم دے اور حق کے اوپر جو ہے ان کی پرورش کرے۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، والحرص علی عفتہن، اور ان کے اندر یہ حرص پیدا کی جائے کہ یہ عفیف اور پاک دامن رہے، اور اللہ نے جو تبرج وغیرہ، بے حیائی حرام کی ہے، بے پردگی حرام کی ہے، اس کی نفرت ان کے دلوں میں پیدا ہو جائے، یہ ہے بچیوں کے ساتھ احسان کرنا۔ فرمایا وَبِذَلِكَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَيْسَ الْمَقْصُودُ مُجَرَّدَ الْإِحْسَانِ بِالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالْكِسْوَةِ فقط، اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ احسان کے معنی صرف یہ نہیں ہے کہ انسان خوب کھلائے پلائے، نئے نئے کپڑے پہنائے، بلکہ مراد یہ ہے کہ یہ احسان کا لفظ عام ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی اچھا سلوک کرنا ہے، آخرت کے اعتبار سے بھی اچھا سلوک کرنا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ بیوی ہے، بیوی کی دینی تعلیم اور تربیت کی فکر کرو، بیٹیاں ہیں، بیٹی کی جو ہے دینی تعلیم اور تربیت کی فکر کرو، چھوٹی بہنیں تمہاری تربیت میں ہیں، تمہاری کفالت میں ہیں، ان کی تعلیم و تربیت کی فکر کرو۔ یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو چھوڑا ہے۔ دیکھیے صحابہ کے زمانے میں کیا عورتوں میں تعلیم کا رواج تھا اور کیا عورتوں کی شان ہوا کرتی تھی۔ ایک واقعے سے اور بہت سارے واقعات ہیں، لیکن ہمارے پاس ساری باتیں ذکر کرنے کا وقت نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے جس کو امام بخاری نے 4886 نمبر پر ذکر کیا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں بڑے فقیہ اور عالم شخص تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے علم حاصل کیا تھا، آپ نے خود ان کے علم کی گواہی دی۔ تو یہ ایک مرتبہ لوگوں کے مجمع میں درس دے رہے تھے، لوگوں سے خطاب کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا لعن اللہ الواشمات والمستوشمات
والمتنمسات والمتفلجات للحسن المغیرات خلق اللہ، اللہ کی لعنت ہے گودنے والوں پر اور گدوانے والیوں پر۔ واشمات اور مستوشمات کے معنی کیا ہے؟ جسم کے اوپر جو ٹیٹو بنائے جاتے ہیں، جو سوئی سے چھید کر اس میں رنگ بھرا جاتا ہے، تو جو عورت اپنے جسم کے اوپر ٹیٹو بنائے اور وہ عورت جو ٹیٹو بنانے کا کام کرتی ہو، کہا اللہ کی لعنت ہے ان دونوں قسم کی عورتوں پر۔ اور کہا والمتنمسات، وہ عورتیں جو اپنے بھووں کے بالوں کو باریک کرتی ہیں، جیسے آج کل کیا بولتے ہیں اس کو، تھریڈنگ بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں کہ پارلر وغیرہ کے اندر وہ منہ میں دھاگے لے کر اس سے جو ہے بھویں باریک کی جاتی ہے، تو کہا اللہ کی لعنت ہو ایسی عورتوں کے اوپر۔ اور کہا والمتفلجات للحسن المغیرات خلق اللہ، وہ عورت جو سامنے کے دانتوں میں کوئی چیز لگا کر وہ دانتوں میں مصنوعی گیپ پیدا کرے اللہ کی تخلیق کو بدلنے کے لیے، کہا ان ساری عورتوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ حبشیوں میں اور افریقنس میں یہ رواج ہوتا ہے، اس زمانے میں عربوں میں بھی تھا کہ آگے کے جو دو دانت ہوتے ہیں نا، ان دانتوں کے بیچ میں اگر گیپ ہوتا تو وہ عورت بڑی خوبصورت مانی جاتی تھی۔ تو کیا کرتے تھے، ان دانتوں کے بیچ میں کوئی چیز اٹکا کے مصنوعی طور پر اس میں گیپ پیدا کیا جاتا تھا، نقلی طور پر۔ اب یہ ہوا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہی، لوگوں میں چرچا ہوا اس بات کا۔ ایک عورت ہوا کرتی تھی بنی اسد کی، جن کو ام یعقوب کہا جاتا تھا، یہ کس کے پاس آئی؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس میں، اور ان سے کہا کہ انہ بلغنی انکا لعنت کیتا و کیتا، مجھے آپ کی جانب سے یہ بات پہنچی ہے کہ آپ نے فلاں فلاں عورتوں کے اوپر لعنت کی ہے، یہ صحیح بات ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اس زمانے میں عورتوں کے اندر خود اعتمادی کس چیز کی ہوا کرتی تھی۔ علم رہے گا تو آدمی آگے عالم سے سوال کرے گا کہ آپ یہ بات بول رہے اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی سے آ کے عورت پوچھ رہی ہے، آپ نے بولے یہ عورتوں کے بارے میں لعنت ہے، کس دلیل کی بنیاد پہ آپ نے یہ بات کہی ہے؟ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ما لی الان من لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن هو فی کتاب اللہ، میں ان عورتوں کے اوپر لعنت کیوں نہ کروں جن کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے اور وہ لعنت خود اللہ کی کتاب میں موجود ہے۔ تو اس عورت نے جواب میں کیا کہا؟ اس عورت نے کہا لقد قرأت ما بین اللوحین فما وجدت فیہ ما تقول، میں اللہ کی قسم قرآن جو دو پٹھوں کے درمیان میں ہے نا، پورا قرآن میں نے پڑھ رکھا ہے، اس میں یہ بات نہیں ہے جو آپ فرما رہے ہیں۔ یہ بات عورت کب کہے گی؟ جب اس کو اتنا کانفیڈنس ہوگا، جب اس نے قرآن کو سمجھ کے پڑھا ہوگا، قرآن کو اس نے سمجھا ہوگا، تب جا کے وہ بات کہے گی نا۔ آج یہ ہے ہمارا حال کہ عورتیں تو عورتیں ہیں، مردوں نے پورا قرآن نہیں پڑھا ہوتا ہے۔ یعنی کوئی شخص ممبر کے اوپر کہتے قرآن میں ایسا ہے، اللہ یہ فرماتا ہے، کوئی اس کو پکڑ کے پوچھنے والا نہیں ہوتا صاحب آپ یہ بات کہاں سے کہہ رہے ہیں۔ تو یہ عورتوں کی دینی تعلیم تھی، یہ خود اعتمادی تھی، اتنا دین کا علم ہوا کرتا تھا، قرآن حدیث کا علم ہوا کرتا تھا کہ ان میں یہ دم تھا کہ بھئی یہ پوچھ سکتی تھی کہ بھئی آپ یہ بات کہہ رہے ہیں نا، اس کی دلیل بتائیے آپ ہم کو۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا لئن کنتی قراتیہ لقد وجدتیہ اما قراتی وما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، تم نے ڈھنگ سے قرآن پڑھا ہوتا تو تم اس کو پا لیتی، کیا قرآن میں یہ آیت نہیں ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم کو دے دے اس کو لے لو، جس سے روک دے اس سے رک جاؤ؟ کہاں یہ آیت تو قرآن کریم میں موجود ہے۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا فإنہ قد نہى عنہ، پھر بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ تو جب اللہ کے نبی نے منع کیا اس کا مطلب اللہ نے بھی منع کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی اس کا مطلب اللہ نے بھی لعنت کی۔ تو وہ عورت نے کچھ سوچا، اس کے بعد میں کہا آپ کی بیوی بھی تو ایسا کرتی ہے، آپ کی بیوی کے بارے میں بھی لوگ بولتے کہ وہ ایسے سب چیزوں میں مبتلا ہے۔ کہا جاؤ یہ گھر کا دروازہ اندر جا کے دیکھ کے آؤ۔ وہ اندر گئی، اندر جانے کے بعد میں جب واپس آئی تو کہا کچھ پایا تم نے اس میں سے یہ باتوں میں سے؟ کہا نہیں ایسی تو کوئی بات ان میں نہیں دیکھی۔ کہا اگر وہ ان باتوں میں مبتلا ہوتی وہ میرے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی۔ تو یہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے زمانے میں عورتوں کی تعلیم کا انداز تھا۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں ویسے تو ساری بیویاں جو ہے اللہ کے دین کا علم رکھنے والی تھی،
لیکن ہم جب سیرت پڑھتے ہیں امہات المومنین کی تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم کو یہ بات ملتی ہے کہ وہ باقاعدہ فتویٰ دیا کرتی تھی، بہت سے مسائل میں لوگوں کو حلال و حرام کے بارے میں احکام اور مسائل بتلایا کرتی تھی۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو علم سیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ معاملہ تھا، ان کی یہ شان تھی کہ صحابہ کے اندر اختلاف ہوتا کسی مسئلے میں کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے، یہ مسئلہ جائز ہے یا ناجائز ہے، تو کسی کو بھیجا جاتا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں ایک دم فائنل جواب ملا کرتا تھا، یہ مسئلہ ایسا ایسا ہے، اس کے بعد میں کسی کو کچھ بولنے کی گنجائش نہیں بچتی۔ تو آج بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی عورتوں کو قرآن و سنت کی تعلیم کی طرف لائیں۔ دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے تو بڑی فکریں ہیں، بچے کو فلاں اسکول میں داخل کرنا ہے، فلاں کالج میں داخل کرنا ہے، بچیوں کو داخل کرنا ہے، دنیاوی اعتبار سے تعلیم تربیت دینی ہے۔ اب میں اس کے بارے میں مطلق بات نہیں کروں گا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، اس کی شرائط کے ساتھ میں ہمارے لیے ضروری ہے، ہماری قوم کے لیے، کہ بھئی مسلمان بچیاں بھی دنیاوی تعلیم سے آراستہ، لیکن دینی تعلیم کا کیا؟ اللہ کے بارے میں کتنا جانتی ہیں بچیاں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کتنی واقف ہے؟ امہات المومنین کی سیرت سے کتنی واقف ہے؟ قرآن پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے ترجمے کے ساتھ میں؟ اور حلال و حرام کے احکام سے کتنی واقف ہے؟ وہ مسائل سے کتنی واقف ہے جن کا تعلق عورتوں سے ہوتا ہے؟ ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ ایک مزاج تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ایک عورت نکاح کرنا چاہتی تھی، اس نے اپنے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا، آپ نے منع کر دیا، آپ نے نہیں خواہش کی۔ ایک صحابی بیٹھے تھے کہ اللہ کے نبی میرا نکاح اس کے ساتھ کر دیجیے۔ وہ بالکل مفلس اور قلاش آدمی تھے، کچھ نہیں تھا ان کے پاس میں، ایک لوہے کا چھلا بھی نہیں تھا۔ آپ نے پوچھا قرآن کی کون کون سی صورتیں تم کو یاد ہے؟ کہا فلاں 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 صورتیں مجھ کو یاد ہے۔ آپ نے کہا اس کے بدلے میں تمہارا نکاح ان کے ساتھ کر دیا گیا، یہ صورتوں کی تعلیم تم ان کو دے دینا، اس کے بدلے میں تمہارا نکاح ان کے ساتھ کر دیا گیا۔ آج آپ بتائیے، کوئی عورت سے کہا جائے مہر میں کچھ نہیں ملنے والا، جہیز کچھ نہیں ملنے والا، اور کوئی پیسہ پانی آپ کے شوہر کے پاس میں نہیں ہے، ہاں دین کا علم ہے، وہ آپ کو قرآن حدیث کی تعلیم دیں گے، کرتے نکاح؟ بولیں گے نہیں، نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ مزاج بنانے کی ضرورت ہے۔ آج جتنے فتنے ہیں، نہیں ابھی 2-3 دن پہلے کی بات ہے، سپریم کورٹ میں ایک خاتون نے، دہلی کی رہنے والی ہے، مسلمان خاتون، مسلمان اب تک تھی، اس نے باقاعدہ ایک رٹ داخل کی کہ صاحب میرا شوہر دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہے، اس کو روکا جائے، اور یہ جاہلانہ فرسودہ نظام ہے دوسرا نکاح کرنا، تو اس کو بالکل بند کیا جائے، سارے لوگوں کے حق میں اس کو بین کیا جائے۔ کون ڈال رہا ہے یہ؟ مسلمان عورت ڈال رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین کا علم اس کو نہیں ہے، اللہ کے دین کے بارے میں وہ واقف نہیں ہے کہ بھئی یہ چیز دین میں ہے کیا نہیں ہے۔ آج جو ارتداد کے واقعات ہو رہے ہیں، یہ ارتداد کے واقعات کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بہت ساری فلمیں اور اس طرح کی چیزیں تو لڑکیوں نے دیکھی، لیکن قرآن حدیث سے ان کو کوئی تعلق نہیں رہا، ماں باپ نے کبھی ان کا تعلق اس سے رکھا ہی نہیں۔ جو گھریلو جھگڑے ہوتے ہیں، جو طلاقیں ہوتی ہیں، جو گھر کے اندر جو ہے خانہ جنگی کی کیفیت ہوتی ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ نہ ساس کو دین کا علم ہوتا ہے، نہ بہو اللہ کے دین سے واقف ہوتی ہے۔ تو بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے گھر میں مردوں کے ساتھ میں، لڑکوں کے ساتھ میں، خواتین کے لیے بھی دینی تعلیم اور تربیت کا بندوبست کریں، اس کے بارے میں فکر مند ہو، اس کے بارے میں سوچیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ ساری دنیا کے اندر جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہے، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو مسلمان قید میں، اللہ ان کو آزادی اور رہائی عطا فرما۔ جو مسلمان بے گھر ہیں، اللہ ان کو مناسب ٹھکانہ عطا فرما۔ جن لوگوں نے مسلمانوں پر ظلم کیا ہے، اللہ تو ان سے انتقام لے لے۔ جو مسلمانوں کو بے گھر کرے، اللہ تو ان کو بے گھر فرما۔ جو مسلمانوں پر ظلم اور زیادتی کرے، اللہ تو اس کا بہترین بدلہ ان سے لے لے۔ جو مسلمان بیمار ہے، اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جو مسلمان مقروض ہے، اللہ ان کے قرض ادا فرما۔ جو مسلمان بے روزگار ہے، اللہ ان کو حلال طیب روزگار عطا فرما۔ جو نکاح کے خواہش مند ہے، اللہ ان کو مناسب جوڑا عطا فرما۔ جو بے اولاد ہے، اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ جب تک زندہ رکھ، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھ، اور اسلام اور ایمان ہی کی حالت میں ہم کو وفات عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔